बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाक फौज की जानिब से को कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के हवाले से सियासी क़यादत के बाज़ बयानात को नामुनासिब करार दिया गया है। DGISPI की जानिब से जारी बड़े अहम बयान में ये कहा गया है, पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज़ फॉर्मेशन है। पेशावर कोर 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। पेशावर कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई है। को कमांडर पेशावर के हवाले से अहम सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात नहायत नामुनासिब हैं। ऐसे बयानात सिपाह और क़यादत के मोराल और वक़ार पर मनफी तौर पर असर अंदाज होते हैं। सीनियर सियासी क़यादत से तवक्को है कि वो इदारे के ख़िलाफ़ ऐसे मतनाज़ा बयानात से इज्तनाब करें। उसके अलावा DGISPI ने एक इंटरव्यू भी दिया एक चैनल को, उसमें भी उन्होंने काफ़ी सारी बातें की। उन्होंने कहा आर्मी चीफ की तकर्रुरी का तरीक़ाकार आइन में वाज़े किया गया है। हमारी तमाम लीडरशिप की जो तवज्जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियों पर है। हमारा सियासत में कोई अमल दखल नहीं है। हम हर बार बार दरख्वास्त करें हैं फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। जलसों या तकीरों के दौरान फ़ौज को दावत देना बहुत गैर मुनासिब बात है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक फ़ौज को सियासत से दूर रहने का हुक्म है। और भी बहुत सारी बातें की हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की लंदन में मुशावरत का अमल आज मुकम्मल हो जाएगा। इम्कान है कि मुस्लिम लीग नून फौरी इलेक्शन के बजाय इत्तेहादी जमातों के मशवरे पर अमल करेगी और इंतखाबी इस्लाहात के बाद ही इलेक्शन कराने का ऐलान करेगी। नई हुकूमत ने बजट की तैयारी भी शुरू कर दी है और इम्कान है कि कौमी असम्बली का बजट का जो इजलास है वो 6 जून को बुला लिया जाएगा, जबकि बजट 10 जून को पेश कर दिया जाएगा। इमरान खान आज अटक में सियासी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं और इनका मुतालबा जल्द अज जल्द इलेक्शन है। फौरी इलेक्शन के लिए इमरान खान का साथ देने के लिए जो आवाज़ उठी है वो मरियम नवाज शरीफ की है। क्या कहा है उन्होंने, लेट्स वॉच हर। मेरी अपनी जमात को, मेरी अपनी हुकूमत को ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि इमरान खान के गुनाहों का जो टोकरा है उसको अपने सर पे नहीं उठाना चाहिए। इसको जाने दें अवाम में, ये जाके जवाब दे लोगों को कि 4 साल की इसकी कारकर्दगी क्या है। जो हालात मुल्क को दरपेश है उसका एक ही जिम्मेदार है, उसका नाम है इमरान खान। इलेक्शन ही हल है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई हुई हुकूमत जो कि एक मखलूत हुकूमत है वो बड़े फैसले नहीं कर सकती। अब हम देख रहे हैं कि सीनियर तज्ज़ियाकार, राइटर्स, कॉलमनिस्ट, एनालिस्ट भी हुकूमत को ये मशवरे देते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करा लेना बेहतर है। मज़हर अब्बास साहब ने अपने कॉलम में लिखा है और कॉलम का उन्वान भी मैं आपको बता देती हूँ, इमरान खान को हटाना क्यों गलत था। मज़हर साहब लिखते हैं हुकूमत के पास ऑप्शन कम होते जा रहे हैं। कल कौन जीतेगा, कौन हारेगा, या दोनों शिकस्त खा जाएंगे और फातेह कोई तीसरा होगा, ये तो पता नहीं है। अलबत्ता इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करना है तो खेल भी अपना होना चाहिए और खिलाड़ी भी अपने होने चाहिए। मिसाक़े सियासत पर आना पड़ेगा। साजिश अंदरूनी हो या मुदाखलत बैरूनी, जमहूरियत के लिए दोनों ही नुकसानदेह हैं। इलेक्शन का अमल रोकना नहीं चाहिए, ना ही किसी वज़ीर आज़म को गैर ज़रूरी तौर पर 1.5 साल पहले अपने आइनी रास्ते से हटाना चाहिए। हम बात करेंगे, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसके अलावा भी मैनी इशूज़ टू डिस्कस, बट शुरू यहीं से करते हैं। मज़हर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जल्दी इलेक्शन अब नज़र आ रहा है कि एक हल है, लेकिन साथ ही साथ ये भी नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें इस मामले पर और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर वो इस पर मुत्तफिक नहीं हैं। तो क्या खबर आती भी लग रही है आपको लंदन से? शुक्रिया फरिया। देखिए, कल जो आसिफ अली जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं उसमें मौजूद था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ ही इस बात से किया था कि वो जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो मियां नवाज शरीफ से इन कंसल्टेशन के बाद कर रहे हैं। मतलब ये कि उनकी मियां साहब से गुफ्तगू हुई इलेक्शन कब करवाने हैं उसके हवाले से, और तासुर ये मिला उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और उन्होंने कहा भी कि हमें पहले रिफॉर्म्स करनी हैं और उसके बाद इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो लगता ये है कि पीपल्स पार्टी खासी हद तक नून लीग को ये कायल करने में कामयाब है कि फौरी इलेक्शन कराना जो है वो नुकसानदेह होगा। अब जाहिर है एक माशी सूरत हाल आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, मज़ीद ख़राब हो सकती है।
عمران خان نے ظاہر ہے عمران خان کو آپ نے ہٹایا ہے تو عمران خان ایجیٹیٹ کر رہے ہیں اور وہ 20 تاریخ کو کیا اعلان کرتے ہیں. اب انہوں نے 20 تاریخ تک کی ڈیڈ لائن ظاہر ہے وہ صرف حکومت کو دی ہے, کس کو دی ہے, لیکن انہوں نے 20 تاریخ تک یہ کہا ہے کہ ہم 20 تاریخ کو پھر اعلان کروں گا میں کہ کب لانگ مارچ کرنا ہے. تو اب وہ کس حد تک افیکٹو ہو سکتا ہے, اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں, وہ صرف اسلام آباد تک محدود رہے گا یا پورے پاکستان کو پیرالائز کرنے کا ارادہ ہے, یہ ابھی دیکھنا ہے. لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ آج مریم نواز صاحبہ جب یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں وہ ٹوکرا نہیں اٹھانا چاہیے تھا, تو یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ ٹوکرا اٹھایا کیوں. جب آپ نے ٹوکرا اٹھا لیا اس کے بعد آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یہ ٹوکرا نہیں اٹھانا چاہیے, تو مجھے لگتا ایک ڈویژن, ایک ڈفرینس آف اوپینین تو مجھے نظر آ رہا ہے واضح طور پہ مسلم لیگ کے اندر. لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہم فوراً الیکشن کراتے ہیں تو اس کا 100% فائدہ عمران خان کو ہوگا. لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ اگر فوراً الیکشن آپ نہیں کراتے تو پھر اس پوری معیشت کا جو صورتحال بن رہی ہے اس کا بوجھ پھر آپ کو خود اٹھانا پڑے گا. اب یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں سب سے زیادہ نقصان اس پورے سینیریو میں نقصان ہی مسلم لیگ نون کا ہو رہا ہے. پنجاب میں ادروائز بھی مسلم لیگ نون کا نقصان ہو رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون آج کیا فیصلہ کرتی ہے ظاہر ہے ان کنسلٹیشن ود الائز کرے گی. لگ یہ رہا ہے کہ وہ کوئی بڑی اکنامک پالیسی کیا لا سکتے ہیں. آپ نے آئی ایم ایف سے پیچھے نہیں ہٹنا, آئی ایم ایف میں جانا ہی جانا ہے اور قیمتوں کو بڑھانا ہی بڑھانا ہے. اب اس کے بدلے میں آپ کیا ریلیف لوگوں کو دے سکتے ہیں میری سمجھ سے بالا تر ہے. لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ کارنرڈ ہو گئی ہے. اب عمران خان کس حد تک پریشر بلڈ کر سکتے ہیں وہ دیکھنا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی عمران خان کو اس وقت ایک واضح ایڈوانٹیج حاصل ہے اس پوری صورتحال میں. رائٹ, سو آئی کم ٹو یو شاہزادہ گلزار. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ الیکشن کی بار بار آپ لوگ ڈیمانڈ کرے ہیں, لیکن کیا اس میں اگر لیٹس سے کہ گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے کہ ہم 6 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد الیکشن کراتے ہیں, تو یہ قابل قبول سلوشن ہے یا آپ کو الیکشن کی کوئی خاص ڈیٹ ہے آپ کی نظر میں؟ سردیوں میں تو نہیں ہوتے. سردیوں میں تو نہیں ہوتے, ٹھیک ہے جی. شاندانہ صاحبہ, پر یہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی میں شاندانہ صاحبہ سے پوچھ رہی ہوں. شاندانہ کین یو ہیئر می؟ سوری آئی تھنک شاندانہ کو میری آواز نہیں جا رہی. جی شاندانہ, کین یو ہیئر می؟ آپ کی آواز آ رہی ہے بٹ بہت زیادہ شارپ آ رہی ہے, تو آپ سوال ذرا اگر آہستہ پوچھ لیں میں جواب دے دوں گی. تو آپ کو کب تک الیکشنز چاہیے پی ٹی آئی کو؟ کوئی ڈیٹ ہے آپ کی نظر میں؟ پرسوں ترسوں جب کرا لیں ہم تیار ہیں. اس میں ظاہر ہے جو آئینی معاملات ہیں ایک انٹرم سیٹ اپ نے آنا ہے, سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوراً یہ گورنمنٹ گھر جائے, فوراً انٹرم سیٹ اپ آئے اور پھر الیکشن ہو. میم فریہ, اس گورنمنٹ نے پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے, کیسی آرٹ اپ کی ہے ماشاءاللہ. 3 سال 3.5 سال ڈرامہ کہ پہلے سلیکٹڈ ہے, پھر بولتے تھے کہ مہنگائی ہے, اب کہتے کہ جی وہ تباہی اس نے پھیری ہے تو ہم آئیں ٹھیک کریں, تو پھر کرو نا ٹھیک. 3 فائنانس منسٹرز ہیں, 2 پرائم منسٹرز ہیں ماشاءاللہ. اتنے قابل لوگ کابینہ میں بیٹھے ہیں کہ کبھی کبھی تو ڈر لگ جاتا ہے ان کو نظر لگے گی, ایسی قابل ٹیم ہے. 24 لوگ ماشاءاللہ بیل پہ ہیں, اریسٹ پہ ہیں. تو کارٹونسٹان زیادہ لگتا ہے پاکستان سے, بٹ چلو اس ملک اللہ بھلا کرے, پہلے بھی بہت کچھ سروائیو کر چکے ہیں. بات آ گئی الیکشن کی. دیکھیں فریحہ, میرے گاؤں میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ زیادہ تر لوگ یا پی ٹی آئی ہے یا اے این پی ہے یا مولویوں کی پارٹیز ہیں, وہاں پہ پیپلز پارٹی نون لیگ نہیں ہے کے پی میں. لیکن حالیہ یہ جو حالات ہوئے ہیں, عید میں سارے لوگ آئے, اور یہ سمپل لوگ جن کے پاس وہ نہیں ہوتی یہ نوکیا والی موبائل ہینڈ سیٹس, ان کے پاس اسمارٹ فون بھی نہیں ہے, وہ بھی ہائی کر رہے ہیں. وہ کہتے جی ہمارا اور خان سے ایک اپنی ناراضگی تھی, ایک اپنے ایشوز تھے کہ جی مہنگائی یہ ہے. کہتے ہم نے تو ووٹ نہ نواز شریف کو دیا تھا نہ زرداری کو دیا تھا. اور کل شہزہ فاطمہ میری اچھی دوست ہے, کل ٹی وی پہ کہہ رہی تھی کہ جی ہمارے پاس 70% ووٹ ہے کولیشن ملا کے, تو ہم لیجیٹیمیٹ, اور یہ نہیں ہے ان کے پاس 30% ووٹ ہے. تو آئی فیل لائک ٹیلنگ مائی سسٹر کہ دیکھیں
ہمارے پاس 155 سیٹیں تھیں. بے شک ہمارے پاس میجورٹی 172 سے کم تھی, بٹ تھی تو ہمارے پاس سنگل لارجسٹ پارٹی. آپ اس کو ہٹا کے یا تو آپ ایسے کریں کہ آئینی کوئی امینڈمنٹ لے آئیں, اور جو عوام ووٹ دیتی ہے جس ایم این اے کو, جس ایم پی اے کو, جس پارٹی کی ٹکٹ پہ, تو آپ جب اپنا ضمیر بدل لیں, آپ کا ضمیر جاگ جائے, آپ سٹنلی مسلمان ہو جائیں یا کچھ اور ہو جائیں, تو پھر عوام کو بھی موقع دینا کہ آپ کو ہٹا دیں اپنی سیٹ سے, یا آپ خود تھوڑے مورل ہو جائیں تو آپ ریزائن کر دیں اور آپ جگہ خالی کر دیں کہ جی میں نہیں مانتا عمران خان کو, فٹے منہ میں نے بس دے دیا استعفیٰ, میں چلا گیا. یہ کیا ڈرامہ ہے کہ 2 ہفتے پہلے تک آپ خان کی تعریفیں کریں ٹویٹر پہ, انسٹاگرام پہ, اور 2 ہفتے میں ماشاءاللہ ان پہ وہی آتی ہے کہ جی خان ٹھیک نہیں ہے. سو میں تو کہتی ہوں الیکشن جلدی سے جلدی کروائیں, کیونکہ ایک بات بتاؤں, صبح سے اس پہ باتیں ہو رہی ہیں. افواج پاکستان, آپ نے بھی اپنی انٹرو میں بتایا کہ ان کو گھٹ سیٹا جا رہا ہے. ایک چیز میں آپ کو گارنٹی سے بتا سکتی ہوں کہ عوام اور افواج پاکستان ایک ہی چیز ہیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ افواج پاکستان اپنے لوگوں کے خلاف جائیں گی. اور اگر لوگ آپ سے الیکشن مانگ رہے ہیں تو براہ کرم کروا دیں. الیکشن کمیشن نے کرانے, جس نے کرانے ہیں, سپریم کورٹ نے آرڈر دینا ہے, اسمبلی نے کرنا ہے, اسپیکر نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, بٹ اگر آپ لوگوں کی آواز نہیں سنیں گے تو پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. دس از واٹ پی ٹی آئی وانٹس, ہے نا. آپ کی پارٹی میں اب 2 آوازیں آ رہی ہیں, اور یہ بات ٹھیک ہے کہ لندن میں سب بیٹھے ہیں تو مشاورت اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ کچھ مسائل کا سامنا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو نتیجہ نکلے گا؟ بتا دوں کہ ہمارا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہے. الیکشنز یہ جو جوائنٹ گورنمنٹ ہے, جوائنٹ الائنس والی, وہ اپنا ٹائم پورا کرے گی, اور الیکٹورل ریفارمز ہونے کے بعد ہی نیکسٹ الیکشنز ہوئیں گے. تو یہ کسی کو بھی اگر لگتا ہے کہ پی ایم ایل این میں 1 بیانیہ ہے, 2 بیانیہ ہے, تو کلیئرلی آج مریم بی بی سے ایک کویسچن پوچھا بھی گیا, نون اور شین, انہوں نے بالکل کلیئرلی یہ کہہ دیا کہ پوری پارٹی ایک ہی ہے, پی ایم ایل این, اور اکٹھے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور ہمارا ڈیسیجن یہی ہے کہ یہ حکومت ہمارا اپنا ٹائم پورا کرے گی, الیکٹورل ریفارم سے پہلے الیکشنز نہیں ہوئیں گے. سو اگر کوئی بھی انسرٹینٹی کسی کو ہے تو میں وہ کے لیے بتا دوں. دوسری بات, مریم بی بی کی پریس کانفرنس کے بارے میں آپ بات کر رہی تھی, ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ارلی الیکشنز. پوری پارٹی اور جوائنٹ اپوزیشن نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ الیکٹورل ریفارمز کے بعد, اور جو باقی ریفارمز کی ضرورت ہے نیب لاز میں بھی, اس کے بعد الیکشنز ہوئیں گے. تو ایک تو میں آپ کو بالکل کلیئر کر لوں. دوسری بات کوئی کویسچن ہے, کیونکہ کل الیکشن ای سی پی کے ایک فارمر ممبر ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ الیکٹورل ریفارم پہ کیا کام کیا آپ نے, کیا ڈیمانڈ کیا کرے ہیں, اور کیا وہ الیکشن کمیشن کو لوپ میں لیا ہے, کدھر کام ہو رہا ہے اس کے اوپر جو ریفارمز آپ کو چاہیے؟ بالکل, الیکشن ساری پارٹیز کو دعوت دی جائے گی اکٹھے بیٹھ کے پارلیمنٹری کمیٹی میں, اور الیکشن کمیشن کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا, اور یہ اس پہ پورے الیکٹورل ریفارم سے, اور پی ٹی آئی کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ دے شوڈ بی آلسو پارٹ آف اٹ. اور میں دوسری ایک بات پوائنٹ کرنا چاہوں کہ بالکل آج بلاول صاحب نے بھی یہ کہا, اور مظہر عباس کی بھی میں نے کالم پڑھا, تو بڑا پاکستان کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں. آبویسلی ہم نے بھی اس ٹائم پہ حکومت سنبھالی. دیکھیں 2018 میں جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو انفلیشن 4% پہ سنگل ڈیجٹ تھا. جب ان کی حکومت ختم ہوئی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ان کو پارلیمنٹ سے کک آؤٹ کیا گیا, تو کیا ہوا, تب ساری جوائنٹ اپوزیشن اکٹھے آئی. کیوں؟ کیونکہ عمران خان واز اے سیکورٹی رسک فار پاکستان, ہی واز اے اکنامک رسک فار دا کنٹری, بیکاز ان کی وجہ سے ملک کی معاشی تو پلان یہی لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے قسط لینی ہے, جو کہ ڈائریکٹلی آپ انہوں نے مشروط کر دیا قیمتیں بڑھانے سے. سو اگر یہی وہ کر رہے تھے جو وہ حکومت میں بیٹھے تھے, یہی اب آپ کریں گے, تو فرق کیا ہے؟ اکنامک سیکیورٹی, اکنامک رسک کیسے وہ تھے اور آپ نہیں ہیں؟ اور جو میں دونوں باتوں کا جواب دوں گی. اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے ہے نا آپ بات کر رہی تھی, سو اسی میں میرا سوال یہ ہے
کہ آپ نے کہا کہ ہمیں اکنامک معاملات ٹھیک کرنے ہیں، مگر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں اور واضح طور پر آ رہی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب، اور اوپنلی کہا گیا ہے، ان کا جو خیال ہے کہ ٹف نیگوسیشن کی جائے آئی ایم ایف سے. مفتاح صاحب کا خیال ہے کہ سبسڈی فوراً ختم کی جائے پیٹرولیم پر، اور بھی معاملات پر، مثلاً جو ٹویٹ کی مفتاح صاحب نے اس حوالے سے گورنر اسٹیٹ بینک کے حوالے سے، وہ اسحاق ڈار صاحب کا خیال تھا نہیں ہونی چاہیے تھی. سو ایک واضح، اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا اسحاق ڈار فارمولا از ڈفرینٹ دین مفتاح اسماعیل فارمولا، اور وہ دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن وہ مختلف ہیں. اب وہ جب ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر براجمان ہیں تو پھر کنفیوژن کیسے نہیں آئے گا، اس کو کیسے دور کرنا ہے؟ جی جس طرح ایک جوائنٹ الائنس سے سارے ماسٹر مائنڈز ڈفرنٹ پارٹیز کے ہیں، اور ملک کو اتنا اکنامک چیلنج جو ہے وہ درپیش ہے کہ آئی تھنک کہ جو مفتاح اسماعیل صاحب اور اسحاق ڈار مل کے ڈیسائیڈ کریں گے، اور بالکل آئی 100% اگری. دیکھیں آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا وہ کوئی اچھے پہلے والی شرطوں پہ نہیں ہوا، لیکن ہم کیونکہ 2016 میں تو ہم نے گڈ بائی کہہ دیا تھا آئی ایم ایف کو. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح انہوں نے 6 مہینے لگائے، پہلے کہہ رہے تھے ہم آئی ایم ایف پہ نہیں جائیں گے، پھر ایونچولی دے وینٹ. That wasn't a good program, but obviously اچھی قسط مل گئی آئی ایم ایف سے. لیکن اوور آل جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ پارٹی کی ہماری میٹنگ ہوئی ہے، مشاورت ہوئی ہے، اور کافی جو ڈیسیجنز ہوئے ہیں وہ ہو گئے ہیں. تو اب ایک اکنامک پلان ایسا سامنے آئے گا جو بالکل ملک کے چیلنجز کو، جو میں نے آپ کو بتایا لاسٹ 3.5 ایئر سے جو پالیسیز رہی ہیں ان کی، جس طرح معیشت خراب ہوئی ہے، جس طرح بے روزگاری ہوئی ہے، اس سب چیلنجز کو اسٹریٹن اپ کرنے کے لیے ایک مکس ڈیسیجن ہوئے گا، جس میں مفتاح اسماعیل صاحب کی بھی انپٹ ہوئے گی، عائشہ غوث پاشا کی بھی ہوئے گی، اور اسحاق ڈار صاحب کی بھی ہوئے گی. اور ریزن میاں نواز شریف صاحب کو آبویسلی جب پوری پارٹیز ملی ہیں تو نواز شریف صاحب ایک 3 ٹائمز ایکس پرائم منسٹر رہے ہیں، وہ اس پرائم منسٹر کے عہدے پہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو وہ obviously جو ان کی پوائنٹ آف ویو ہے. اسی طرح شہباز شریف صاحب، ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح ان کو پاکستان اسپیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، شہباز شریف صاحب از نون ٹو ورک فار اسٹریٹ 24 آورس. تو اس وجہ سے آئی تھنک تھوڑا سا ہم ٹائم دیں. جو 3.5 سال میں عمران خان کی بیڈ اکنامک ڈیسیجنز، بیڈ ڈیسیجنز آن آل لیول، سیکیورٹی پہ بھی ابھی دیکھیں جس طرح عمران خان کو آؤٹریچ کیا گیا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرح سے وہ باہر گئے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ ٹائم دے دیں، دیر ول بی اے سولوشن. مظہر صاحب اب نظر یہ آ رہا ہے کہ جسے کنسنسس ہو گیا ہے. کل کر رہے تھے پریس کانفرنس تو بڑے کانفیڈنٹ تھے. سو اب ہم الیکشنز کو رکھتے ہیں کہ اب یہ لیٹ ہی ہوں گے. مین وائل جو ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ ہم بار بار آ کے ریکویسٹ کرے ہیں کہ ہمیں مت گھسیٹیں ایکویشن میں. اس ریکویسٹ کو کوئی سنے گا؟ کیونکہ پھر سنا ہے کہ لندن میں بھی ڈسکس ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول. دیکھیے فریہ، ابھی کیوں یہ بات میں نے لکھی بھی تھی اور اب بھی میں اس پہ اسٹینڈ کرتا ہوں کہ یہ غلط فیصلہ تھا جو بھی متحدہ اپوزیشن تھی اس وقت کی. اس لیے کہ اب آپ ٹائم مانگ رہے ہیں. ٹائم پورے الیکشن میں کتنا ٹائم ہے؟ مشکل سے 1.5 سال تو ہے آپ کے پاس. تو اب آپ 1.5 سال میں کون سی میجر ریفارمز کر سکتے ہیں؟ تو ایک جو تھوڑا سا ٹائم مانگ رہے ہیں وہ تھوڑا سا ٹائم ان کو دے دیتے. آپ کے پاس سارا وہ تھا، وہ ساری چیزیں، وہ ساری باتیں، وہ سارے دفاع جو آج آپ کر رہے ہیں وہ سارے دفاع پی ٹی آئی کو کرنے پڑ رہے تھے 8 مارچ سے پہلے. تو وہ ان کی اپنی ظاہر اپنی سیاست ہے، مجھے اس سے کوئی لین دین نہیں ہے. لیکن میں ایز این آبزرور، اور کیونکہ میں نے یہ بہت سے ادوار دیکھے ہیں، اس لیے مجھے یہ بہت ہی عجیب سا فیصلہ لگا تھا جب عدم اعتماد کی تحریک 1.5 سال پہلے، اور یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تھے جنہوں نے میثاق جمہوریت میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ جی جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہوں گی، اب آپ اس میں اپنی ٹرم یوز کر سکتے ہیں، جی الیکٹڈ نہیں تھے لیکن اسی پارلیمنٹ میں آپ موجود تو رہے 3.5 سال، اب بھی موجود ہیں. تو آپ ایک گورنمنٹ کو، الیکٹڈ گورنمنٹ کو آپ نہیں ہٹائیں گے اور اس کو اس کا ٹینیور پورا کرنے دیں گے. اور اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی بدولت ہی تھا کہ پیپلز پارٹی نے 2008 سے 2013 تک
اور مسلم لیگ نون نے 2013 سے 2018 تک حکومت کی. پی ٹی آئی بھی اگر 2023 تک حکومت کر لیتی تو کیا ہوتا؟ ایک تسلسل تو رہتا. تو یہ کنسنسس ہم دیکھ رہے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں مظہر صاحب بات جاری رکھیں. یہ انصار عباسی صاحب نے بھی یہی لکھا ہے. انہوں نے کہا کس نے کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائیں، اب بھگتے. تحریک انصاف کی حکومت کو اپنی ٹرم پوری کرنے دیتے تو حالات نسبتاً بہتر ہوتے. نہ جانے کل کیا ہوگا، معیشت کا کیا بنے گا. شریف و ان کے اتحادی سب کے سب پھنس گئے. یہ بیسک اسپرٹ تھی جب نواز شریف صاحب نے اور بے نظیر بھٹو شہید نے دستخط کیے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ. تو اس کی بیسک اسپرٹ یہی تھی. دو بیسک اسپرٹ تھی. ایک تو یہ کہ آپ جو ہے وہ انٹرفیرنس والی باتیں، اور دوسرے یہ کہ آپ جو ہے دونوں نے ایڈمٹ کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوئے اور آئندہ استعمال نہیں ہوں گے. وہ چھوڑ دیں کہ اس کے بعد جو وائلیشنز کیا ہوئیں. لیکن یہ کم سے کم ایک تسلسل تھا، جس تسلسل کو آ کے آپ نے اب عمران خان کے ذہن میں کیا تھا، پی ٹی آئی کے ذہن میں کیا تھا، پی ٹی آئی کی 3.5 سال کی پرفارمنس کیا تھی. اب بھی جو پی ٹی آئی جلدی الیکشن مانگ رہی ہے وہ بھی مجھے ممکن اس لیے نہیں لگتے کہ اب اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن تو نہیں ہے. تو آپ الیکشن کمیشن کیسے تبدیل کریں گے؟ الیکشن کمیشن کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیسے بنے گی؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے آپ کو اپوزیشن کو جو ہے ان کانفیڈنس میں لینا ضروری ہوتا ہے. تو ایک لمبے مسائل ہیں. اسی لیے زیادہ بہتر تھا کہ یہ جانے دیتے ان کو. آپ اپنی مہم جاری رکھتی اپوزیشن. عمران خان کو الٹیمیٹلی مارچ میں اگست میں الیکشن کرانے ہی کرانے تھے. اب ان کے نزدیک عین ممکن ہے کہ انہیں یہ ہو کہ جی اوورسیز پاکستانیز بھی وہ بھی ووٹ مل جائے گا اور یہ ساری چیزیں. اور عمران خان جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے اپوزیشن کو، اس وقت کی اپوزیشن کو ٹارگٹ کریں گے ان کو آؤٹ رکھنے کی. لیکن انہی کے خلاف تو آپ جدوجہد کر رہے تھے. تو آپ نے آسان راستہ اختیار کیا، اور یہ ایک آسان راستہ جب آپ اختیار کرتے ہیں تو وہ اکثر آپ ایک کھائی میں جا کے پھنس جاتے ہیں. شاندانہ بس ایک کمنٹ میں مظہر عباس صاحب کو میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم نے آسان راستہ نہیں، مشکل راستہ جو ہے نا وہ لیا ہے. عمران خان کو اس ٹائم پہ نکالنا اس لیے ضروری تھا کہ وہ ملک کے لیے سیکیورٹی اور اکنامک تھریٹ تھا. اور اب یہ تسلسل کی بات کا مطلب یہی ہے کہ 1.5 سال میں اگر ہماری ول ہے تو الیکٹورل ریفارمز ہم جلد سے جلد کرائیں گے، اور الیکٹورل ریفارمز کے بعد الیکشنز ہوں گے. جمہوری رائٹ تھا. ہاں بالکل، ووٹ آف کانفیڈنس جمہوری استحکام لیکن اس کے آگے کیا ہوگا؟ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ مشکل راستہ ہے یہ پورے چیلنجز کو درپیش کرنا. لیکن عمران خان کیونکہ ایک سیکیورٹی رسک بن گئے تھے ملک کے لیے، اکنامک رسک بن گئے تھے، تو متحدہ اپوزیشن کو یہ راستہ لینا پڑا. چاہے ڈیفیکلٹ ہے، چیلنجز ہیں، لیکن ہم یہ ہماری ڈیسیژن. میں اپنی مسلم لیگ کی کولیگ سے کہوں گا، جو مسلم لیگ پی ٹی آئی جو سیاستدان ہمارے کولیگز ہی ہیں نا، یہ سیکیورٹی رسک کی خدا کے لیے یہ بات چھوڑ دیں. یہ سیکیورٹی رسک ہر اپنے رائیولز کو آپ سیکیورٹی رسک قرار دے دیتے ہیں. مطلب اس چیز کو یہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا لوڈڈ ورڈ ہے یہ سیکیورٹی رسک. تقریروں میں آ کے میر جعفر اور میر صادق والی باتیں کریں گے تو ہم کہیں گے وہ سیکیورٹی رسک ہے. اگر ان کی باتیں اگر وہ نو کانفیڈنس سے ریموو ہو جائیں گے اور وہ اپنی شکست کو مانیں گے نہیں تو آبویسلی سیکیورٹی رسک ہوئیں گے. باتوں کو جسٹیفائڈ کون کر رہا ہے؟ عمران خان نے تو ہزاروں غلطیاں کی ہیں. عمران خان نے تو بے شمار غلطیاں کی ہیں. اگر وہ غلطیاں نہیں کرتے تو وہ ہم پارلیمنٹری ہماری رائٹ تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا. آپ کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی رسک کے معنی کیا ہیں؟ صحیح، بٹ سیکیورٹی رسک کے ساتھ بڑے تلخ تجربات ہیں. یہ وہ مظہر عباس صاحب یاد دہانی کرا رہے ہیں. لیٹ می کم ٹو شاندانہ if you allow me. شاندانہ اگر آپ کو میری آواز آئی ہوپ کہ آ رہی ہو، سو اب آگے الیکشن لمبے ہی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو کیا ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی واپس آئے پارلیمنٹ میں؟ از دیٹ پاسبل؟
फरिया, दो तीन बातें. एक तो आपका ये सवाल जो था मैं पहले इसका जवाब देती हूँ, फिर जो हमारे कॉलीग्स ने बातें की मैं थोड़ी सी एक दो उन पे भी कमेंट करूँगी. सवाल आपका ये है कि पार्लियामेंट में हम वापस जाएंगे, तो हो नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल सुप्रीम कोर्ट को जो हमने एक रिक्वेस्ट दायर की है कि अपने डिसीजन को रिव्यू करें इन लाइट ऑफ आर्टिकल 5 जो कासिम सूरी ने फैसला दिया था. उसने आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देख के किया था. नेशनल सिक्योरिटी का इशू था, लॉयल्टी का इशू था. तो अगर तब वो रिव्यू कर लें और सुप्रीम कोर्ट इस बात पे आमादा हो जाती कि हमने पहले गलत फैसला दिया और कासिम सूरी का फैसला ठीक था, डिसोल्यूशन असेंबली की ठीक थी, तो ठीक है. नहीं करते तो देखी जाएगी. लेकिन एक बात आपको बता दूं फरिया, इस वक्त पीटीआई विन विन सिचुएशन में है. मैं बिल्कुल तायद करती हूँ अपने कॉलीग की जिन्होंने ये कहा कि अगर जिस तरह ये कहते थे बड़ी बातें, वोट को इज्जत दो, फलाने को इज्जत दो, अगर वाकई वोट को इज्जत दी जाती और जो 155 मेंबर्स थे हमारे, बेशक 172 नहीं थे गवर्नमेंट फॉर्म करने की, बट अगर उनकी गवर्नमेंट एक बनी हुई थी वो तो 2023 तक चलती है, अक्टूबर तक, तो इट इज़ हाईली अनलाइकली कि हम वापस आते. और वो मेन इशू ये था कि जब से यूक्रेन की और जब से ये रूस की जंग शुरू हुई, आपको पता है कि दुनिया का तकरीबन 70% गल्ला यूक्रेन और रूस से आता था. एक तो वो महंगाई और उसकी किल्लत, दूसरा जो पेट्रोलियम का इशू है, गैस का इशू है, वो तमाम दुनिया को अफेक्ट करेगा. तीसरा, कुछ ही दिनों पहले इंडोनेशिया ने कोविड की वजह से अपना जो पाम ऑयल वो एक्सपोर्ट करते थे, उनका टॉप एक्सपोर्ट है खुर्दनी तेल, उस पर उन्होंने कुछ बैन्स लगा दिए हैं, कुछ टैरिफ्स लगा दिए हैं. तो ये महंगाई का तूफान पीटीआई के हाथ में आना था, इनके नहीं. लेकिन माजरत के साथ मैं तमाम पार्टीज़ के बारे में तो ये नहीं कह सकती, जो उनके वर्कर्स हैं उनमें भी डिसेंट लोग हैं, लेकिन ये जो 11-13 माशाल्लाह सुपर एजुकेटेड सुपर स्मार्ट लोग हैं, पता है कि उनको क्या आसान था, ये जाके एक सर्वे पाकिस्तान में करा लेते. पिलडैट इनकी सर्विस वैसी फ्री में करा देता है, गैलप से करवा लेते. पूछ लेते किसी से कि अगर इमरान खान को हटाया, और ये क्वाइटली भी हो सकता था कि अगर इमरान खान को हटाया जाए तो क्या मुल्क का रिएक्शन होगा. किसी ने नहीं कराया, बस अपोजिशंस पे चले गए. कौन-सी रिपोर्ट्स थी कि जी कितने अनपॉपुलर हो चुके हैं इमरान खान साहब. दिस इज आल्सो, ये मैं अनपॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रही, अनपॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रही. 13 रिपोर्ट्स तो आ चुकी थी. नहीं फरीहा, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपने गांव में नहीं बैठ सकती थी, लोग इतने नाराज होते थे महंगाई की वजह से. लेकिन दैट इज वेरी डिफरेंट. तो हम कह सकते हैं कि ये हमने फोरसी नहीं किया कि ये एक फैक्टर होगा जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी सोर कर जाएगी. ये एक एक्स फैक्टर है जो आउट ऑफ द बॉक्स हो गया. नहीं फरीहा, बात ये है ही नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स से बिल्कुल नहीं है. मैं आपको यही इसी पॉइंट पे तो लेके जा रही हूँ कि माशाल्लाह जो लोग इस मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब इंटेलिजेंसिया जो अपने आप को बोलते हैं, एलीट्स बोलते हैं, इनकी इंटेलेक्ट जो है ना सिर्फ गैलप तक चलती है, डॉन न्यूज़ तक, न्यूज़ हेडलाइंस तक. अगर ये थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों वाला काम करते, लोगों में जाते पूछते कि इमरान खान महंगाई तो कर रहा है, इसको हटाने के नहीं, आप जवाब वही देखते जो आज जलसों में देख रहे हैं. एंटी अमेरिकनिज्म की कोई बात नहीं करता, हम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं. और मुश्किल से 2-3 दिन हुए, आपने देख लिया कि जो फॉरेन ट्रिप्स लिए जा रहे हैं, जो मंशा साहब बातें कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि जो हमारा बयानिया था साजिश का, जो एक हकीकत है मुदाखलत की, वो चीज़ें अप्रूव होती जा रही हैं. तो इन लोगों को तो अपने पैर पर इन लोगों ने कुल्हाड़ा मारा है. अब ये इलेक्शन 3 महीने में करते हैं तो भी इनका नुकसान है. ये साल एंड वेलकम बैक. मज़हर अब्बास साहब, मैंने शुरू में आपको DJSPR की स्टेटमेंट बताई और फिर दोबारा जो उन्होंने इंटरव्यू भी दिया उसमें भी एक तो ये बार बार बात की कि हमें मत घसीटे सियासत में, मगर और भी कुछ बातें की. अगर इलेक्शन में फ़ौज की ज़रूरत पड़ी तो इलेक्शन कमीशन की डिमांड पर सिक्योरिटी देने को तैयार होगी फ़ौज सियासतदानों को कभी मुलाकात के लिए नहीं बुलाती. आर्मी चीफ कई मरतबा कह चुके हैं वो किसी को मुलाकात के लिए नहीं बुलाते, लेकिन जब सियासतदानी मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो फिर उनसे मिलना पड़ता है. फिर उन्होंने ये भी कहा कि DJSI के दौरे या उनकी मूवमेंट ओपन नहीं होती, इसे डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता. हमने देखा कि खामोशी की कोशिश थी या खामोशी थी. क्या वजह है कि अब आके ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जो आ रही हैं फ़ौज के हवाले से, और क्या आप रुक जाएंगी आपकी नज़र में? देखिए फरिया, ये बात तो ठीक है. अब जैसे कल जरदारी साहब ने जो कमेंट किया था वो बिल्कुल गैर ज़रूरी था, और कमिंग फ्रॉम अ फॉर्मर प्रेसिडेंट वो और ज़्यादा जो है ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत जो ऑप्टिक्स अच्छे नहीं होते. बिल्कुल इसी तरीके से, इसलिए कि या तो आप कोई ठोस शवाहिद किसी चीज़ के लेकर आएँ, उसमें बात करें.
अच्छा नॉर्मली फिर अब मीडिया की भी एक तरह से हैबिट हो गई है कि वो क्वेश्चंस उसी पैराए में करते हैं और पॉलिटिशियंस जवाब भी देने में हिचकिचाते नहीं हैं। जैसे आज मरियम नवाज साहिबा ने यानी आंसर अवॉइड भी किए जा सकते हैं, क्योंकि या तो आप, इसमें कोई शक नहीं है कि एक माजी रहा है और बड़ा सख्त माजी रहा है, मुदाखलत का भी, इन्वॉल्वमेंट का भी, 2018 तक भी रहा है, उसके बाद भी रहा है। लेकिन अगर आज वो ये कह रहे हैं, अब चंद माह से वो अगर वो ये बात कह रहे हैं और वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी तरीके से, हमें अब एक तरफ शेख रशीद साहब चीखो पुकार कर रहे हैं, घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब जलसा आम में ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो चाहे वो ख्वाजा आसिफ हों, चाहे आसिफ जरदारी हों, चाहे मरियम नवाज़ हों, तो मेरा ख्याल है उस लिहाज से आज जब बाबर इफ्तिखार साहब ने बात की है तो उस बात को लेना चाहिए, राइट, जो वो बात कर रहे हैं उसे समझना चाहिए, इन चीजों को दूर रखें। क्योंकि बिल्कुल लास्ट सेगमेंट है, आई हैव 1.5 minute each for both the ladies। शानदाना, क्या इसका असर होगा? मुझे आवाज नहीं आई जी, प्लीज आप DGISPR की रिक्वेस्ट का असर होगा पॉलिटिकल पार्टीज पर कि उनको ना सियासत में घसीटा जाए? फरीहा, आई थिंक इट्स लिटिल बिट टू लेट फॉर दैट। मरियम नवाज ने उस दिन सिटिंग कोर कमांडर की तजलील की, फिर वही तजलील कल आसिफ जरदारी साहब ने की। तो अगर आज उनके लिए अरेस्ट वारंट इशू हो जाते या उनके घर जाके कोई ऐसा शो होता या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, कुछ तो होता ना कि दिखाएं कि वी मीन व्हाट वी से। PTI के वर्कर्स को उठाया जाता है, FIA कहती है कि जब डीप फेक की वीडियो की बात ही आपने क्यों की, वो सिर्फ मरियम नवाज की वीडियो रिट्वीट कर रहे थे जिसमें वो कह रही कि मेरे पास वीडियोज़ हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये इफेक्टिव होगा जब तक